نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ان اول الناس بھی اکثرہم صلی صلوات۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، جہاں میں ٹائم دیتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہوں الحمدللہ، لیکن آج کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ آئی ایم ویری سوری، میں معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ فضل سامعین، ٹائم کی محدودیت کی وجہ سے میں خود لیٹ ہوا ہوں، اس میں میرا قصور ہے، تو میں مختصر سا خطاب کروں گا، گزارشات کروں گا، جس کا ٹاپک یہ ہوگا کہ امتی مصطفیٰ کی کیا شان ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اور انسان کی کیا شان ہے۔ انسان کی شان، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، پیغمبر رحمت پر درود پڑھنے کی شان۔ تین چیزیں پیش کروں گا۔ پہلی چیز، امتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ جبریل امین نے 40,000 سال لگا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد خیال آیا شاید ہی کوئی روئے زمین پر ایسی عبادت کرے، لیکن حق تعالیٰ سے آواز آئی، اور جبریل، میرے محبوب کا گیا گزرا امتی 2 رکعت نماز پر خیالات پڑھے، تیری 40,000 سال کی نوافل سے افضل ہے۔ دوسری، پیغمبر رحمت معراج میں گئے، ذیشان پیغمبر جب آسمانوں کی وزٹ کر رہے تھے، معائنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کروا رہی تھی اپنے پیغمبر کو، اسرائیل کے پاس سے گزرے، پاس پہنچے تو اسرائیل انتہائی سنجیدگی اور متانت سے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔
جبریل نے کہا وہ اسرائیل پیغمبر رحمت تشریف لائے ہیں. اس نے کہا، کھڑا ہو گیا اور کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جبریل، جب میرے امتیوں کی جان نکالنا تو نرمی سے نکالنا. عرض کی، میلاد، اے میرے آقا، اے پیغمبروں کے سید اور سردار، دن رات کے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات 70,000 مرتبہ خود مجھے کہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات 70,000 مرتبہ 24 گھنٹوں میں یہ مجھے خود کہتی ہے، وہ اسرائیل میرے حبیب کی امتیوں کی جان نرمی سے نکال دو. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، جتنا مجھے تو نے قرب دیا ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، کسی اور کو بھی دی ہے. فرمایا اے میرے کلیم، اتنا قرب دینے کے باوجود تیرے اور میرے درمیان 70 پردے حائل ہیں. لیکن قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، جب اس امت کے روزہ دار افطاری کے وقت دسترخوانوں پر بیٹھے ہوں گے، بھوکے میدوں کے ساتھ، پیاسے جگروں کے ساتھ، خشک ہونٹوں کے ساتھ، صرف میرے حکم کا انتظار ہوگا، کھا پی نہیں رہے ہوں گے. او موسیٰ، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، اس وقت اس امتی اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں آئے ہوگا، اور اس وقت جو دعا مانگیں گے وہ میں قبول کروں گا. تو یہ اس امت کا وقار ہے، یہ آپ کی شان ہے. یہ امت رشک انبیاء ہے، رشک انبیاء ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خواہش تھی کہ میں حضور کا امتی بنوں. فرمایا مسٹر خلیل، وہ آپ کی نسل سے پیدا ہوگا، تقریباً 5,000 سال بعد پیدا ہوگا. فرمایا اوکے میرے رب، تو پھر ایسا کر، اس نبی کے امتیوں کی زبانوں پر میرا نام جاری کر دے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی وساست سے پھر درود ابراہیم عطا فرمایا تھا، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان کی آل کا نام 5 وقت لیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ان کا سٹیٹس اور مرتبہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے. فرمایا کلیم، یہ در یتیم کی امانت ہے، در یتیم کی امانت ہے، میں نے آپ کو کلیم بنا دیا. پھر درود موسوی انہیں عطا کیا تھا، جس میں حضور کا اور حضور کی آل کا نام آتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپلیکیشن دی کہ یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے. ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی، وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں. اب وہ امتی مصطفیٰ بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. نبوت کا گیٹ ختم ہو گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو اعزاز بخشا ہے، بغیر خواہش کے، بغیر درخواست کے. اس کریم رب نے کریم آقا کی امت میں پیدا کر دیا، نسبت دے کر ہمیں رشک انبیاء بنا دیا، قابل فخر بنا دیا، قابل عزت بنا دیا.
قابل محبت بنا دیا. کوئی ایسا مقام نہیں, کوئی ایسا درجہ نہیں جو اس امت کو نہ دیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جیوے 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 میدان اولیاء, جشن عید میلاد النبی. ہم بحیثیت امتی قابل فخر ہیں, قابل رشک ہیں ان انبیاء کے لیے. یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے. یہ تو ہے امتی کی شان. اب انسان کی شان کیا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہیں آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کی شان کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچان تو کرو. جو پہچان کروا دے اس کو اپنا شیخ کہتے ہیں, اس کو آپ کا مرشد کہتے ہیں. آپ کیا ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ معرفت نفس بھی کہتے ہیں, معرفت انسان بھی کہتے ہیں, معرفت الہی بھی کہتے ہیں. اور یہ وہ علم ہے جو مرشد کامل سے ملتا ہے, نگاہوں سے ملتا ہے, صحبت سے ملتا ہے. یہ خزانے اس جسم کے اندر رکھے گئے ہیں. ان خزانوں کی کھدائی کے لیے جو ڈرل مشینیں چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے, حضور کی سنت ہے, مرشد کامل کی محبت. آپ کی عظمت کیا ہے؟ پہلی عظمت انسان کی عظمت کیا ہے؟ پہلی عظمت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے آپ کو بہترین شکل میں پیدا کیا. ماسٹر پیس آف آل مائٹی اللہ. آپ اللہ کے شاہکار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات, اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اختیارات, اپنے اختیارات خرچ کر کے جو اس خدائی میں سب سے اعلیٰ چیز پیدا کر سکا وہ آپ کا وجود ہے. اس کے کارخانے کی بیسٹ پروڈکٹ, اس کے کارخانے کی بہترین کموڈٹی, اس کے کارخانے کی قیمتی متاع, جس پر خود قربان ہے, جس پر خود عاشق ہے, جس کے بارے میں کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ بات اس نے خانے کعبے کے بارے میں نہیں کہی کہ اے کعبہ میں تیرا غلام بن جاتا ہوں, میں تیری اینٹیں بن جاتا ہوں, میں تیری چھت بن جاتا ہوں, میں تیرا فرش بن جاتا ہوں. خانہ کعبہ تو اس ہاتھ کی مخلوق ہے, دست ابراہیم کی پیداوار ہے, دست خلیل, دست اسماعیل کی پیداوار ہے. لیکن اس کے بارے میں فرمایا جب یہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے, جب یہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, جب اس کا دوست بن جاتا ہے, تو وہ حدیث قدسی کے مطابق پکار اٹھتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں, تیرے پاؤں بن جاتا ہوں, تیرے کان بن جاتا ہوں. یہ سٹیٹس 18,000 مخلوقات میں کسی اور کو نہیں دیا, صرف آپ کو دیا. اور دوسرا میڈل بحیثیت انسان آپ کے سر پر رکھا, انی جائل فی الارض خلیفہ. میں ایک خلیفہ تیار کرنا چاہتا ہوں, میں ایک نائب تیار کرنا چاہتا ہوں, میں ایک سیکنڈ ان کمانڈ تیار کرنا چاہتا ہوں, میں ماسٹر پیس آف آلمائٹی اللہ اپنا تیار کرنا چاہتا ہوں. انی جائل فی الارض خلیفہ. پھر آپ کا وجود پیدا کیا اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. تیسرا میڈل تسجدوا لآدم. فرشتوں, اے میری اعلیٰ ترین مخلوق, اے میری پاک ترین مخلوق, تسجدوا لآدم. یہ میں نے اپنا شاہکار بنایا ہے, یہ میں نے اپنا بہترین پروڈکٹ بنایا ہے.
اس کے سجدے میں گر جاؤ. یہ عظیم ہے، سجدہ کر کے اس کی عظمتوں کا اقرار کرو. یہ 3 میڈل اس کے سر پر رکھے ہیں. اور چوتھا میڈل، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عظمت دی ہے، بڑی شان دی ہے. اپنی شان کو، اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو پہچانو. بر مقام خود رسیدن زندگی است، ذات اورا بے پردہ دیدن زندگی است. اپنے باطن میں جنگ کو، اپنے کسی اللہ والے سے اپنے اندر چاہتی پواؤ، اور جو کچھ آپ کے اندر خزانے رکھے ہیں، محبت کے، سخاوت کے، جرت کے، توکل کے، استغنا کے، درد دلی کے، صبر کے، قناعت کے، صداقت کے، سچائی کے، ان خزانوں کو نکال کر استعمال کرو، وارد الوجود کرو، اور اللہ کا نائب بن کر اس دنیا سے جاؤ. آپ جاری رکھیں. جی 20 منٹ. یہ وہ آپ کرتے رہے، وہ ہم اور بات کی ہے. میں تو ڈر گیا جی کہ نہیں ہاں ڈر بھی جاتا بندہ. نہیں قبلہ سے نہیں بس سچویشن سے. جی جی 4 میں نے آپ کی فضیلتیں بتائی ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ بہترین شکل ہے. 18,000 مخلوق میں کسی کی ایسی شکل نہیں جیسی آپ کی شکل. جس طریقے سے آپ بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں اس خدائی کے اندر جو آپ کو. اور تسجدوا لآدم، جو خزانے آپ کے اندر رکھے تھے قرب الہی کے، حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو جذب کرنے کے، حق تعالیٰ کی محبت کے، وہ خزانے جو ہیں وہ صرف آپ کے اندر رکھے ہیں. پوری خدائی میں وہ کچھ نہیں ہے. ساری خدائی کا خلاصہ انسان ہے، اور انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ ساری خدائی میں ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، ملائکہ، جنات، ان سب کی صفات اس 1 یونٹ بلڈنگ میں رکھی گئی ہیں. خلاصہ رکھا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ دل میں رکھا ہے. دل کی خدائی، دل کا انجینئر، دل کا ڈاکٹر مرشد کامل ہے. وہ انجینئر، وہ پروفیسر، وہ ڈاکٹر اس دل کی خدائی کرنے کا فن سکھاتا ہے. وہ انسٹرومنٹ دیتا ہے، وہ اوزار دیتا ہے، وہ ڈرل مشینیں دیتا ہے، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، محبت کے جوہر اجاگر کرنے کا سسٹم دیتا ہے. تو پھر آپ کے دل سے وہ اوصاف الہی نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے رنگ میں رنگ ہو جائے. وہ شفیق ہے، یہ بھی شفیق ہوتا ہے. وہ سخی ہے، یہ بھی سخی ہوتا ہے. وہ بولتا ہے، یہ بھی بولتا ہے. وہ دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے. وہ سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے. اس کی صفات لامحدود ہے، اس کی محدود ہے. اس کی صفات لا فانی ہے، اس کی فانی ہے. تو جب ساری صفات کا رنگ اس پر غالب آ جاتا ہے تو پھر یہ زیر خاک جا کر بھی زندہ رہتا. پھر قبر کے کیڑے اس کو ٹچ نہیں کرتے، کیونکہ رنگ الہی اور رنگ مصطفیٰ میں یہ سینچا ہوتا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، میڈل انسان کے سر پر رکھا کہ میں نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. تسجدوا لآدم، فرشتوں کا مسجود بنا کر بھیجا ہے. یہ پیدا ہوتا ہے، فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں. کل بھی گر رہے تھے، آج بھی گر رہے ہیں. یہ میراث ہے، ہمارے جد امجد کے قدموں میں گرے ہیں. کلیہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے. اگر سات ماں ساری کائنات کے مالک ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، کرسی و عرش کے مالک ہیں، تو بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے. جہاں تمام میراث ہے بندہ مومن کی، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں.